کچھ اعتراضات ایسے ہیں جو قربانی پر کیے جاتے ہیں. اعتراضات، پہلا تو چیز یہ کہا جاتی ہے کہ قربانی پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، اس کے بجائے اگر ہم رفاہی کام کریں، غریبوں کی امداد کریں تو کیا یہ اس سے ملک بھی ترقی کرے گا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی یاد زیادہ بہتر صحیح طور پر منائی جا سکے گی. دیکھیے یہ بات جو کہی جاتی کہ قربانی جو تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو یادگار کے طور پر یہ جو قربانی کی جاتی ہے، اس میں خدا کی رضا کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری چلی تھی، تو خدا نے قبولیت کا شرف اس لحاظ سے بخشا کہ بیٹے کے بجائے جو ہے وہ جنت سے مینڈا آ گیا اور اسماعیل کی جان بچ گئی. اگر اسماعیل قربان ہو جاتے اور ان کی قربانی قبول ہو جاتی اور امت کو یہ حکم ہوتا کہ سنت ابراہیمی پر عمل کرو اور اپنے پہلے بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کرو، تو کتنا بڑا امتحان آپ کے لیے ہوتا، کتنے لوگ اس امتحان پر پورے اترتے. لہذا خدا نے اپنے عاجز اور کمزور بندوں کے اوپر اپنا فضل فرمایا اور اولاد کی قبول فرمایا. اب لوگ اس سے بھی فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ اس جانور کو بھی ہم ذبح نہ کریں. دیکھیے قربانی ایک مقصد کے تحت ہوتی ہے اور اس کا مقصد جو ہے رضا الہی کا حصول، یعنی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو ہم رقم خرچ کرتے ہیں، کیا یہ رقم جو ہے یہ پیسوں کا ضیاع ہے، یا کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں خدا کی طرف سے جو توقیفی عبادات ہیں جن کی ایک شکل معین ہوتی ہے اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر دیں؟ کیا ہزاروں یتیم بچوں کی اگر ہم کفالت کر رہے ہیں، ہم کہیں گے جناب ایک فرض نماز کو ہم ترک کر دیں، اس کی جگہ پہ ہم 1000 یتیموں کی کفالت کریں گے، تو کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا؟ کیا ہزاروں بیواؤں کی کفالت کرنے سے ہم یہ کہیں اس کے مقابلے میں ایک واجب روزہ چھوڑیں گے اور اس کی جگہ 1000 بیواؤں کی کفالت کریں گے، تو کیا یہ چیز اس کے برابر قرار پا جائے گی؟ ہم کہیں گے جناب ہم 5000 مریضوں کا مفت علاج کرائیں گے لیکن ہم حج واجب کو انجام نہیں دیں گے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس طرح کی جو بھی رفاہی کام ہیں یہ عید کی قربانی کا نعم البدل نہیں قرار پا سکتے. اور دیکھیے ابھی جس سے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ عید کی جو قربانی کا استحباب جو ہے یہ پیغمبر اسلام کی سیرت متواترہ سے ثابت ہے. مدینے میں پیغمبر نے ہجرت کے بعد 10 سال گزارے اور اس میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ پیغمبر نے قربانی نہ کی، ایک سال بھی، حتیٰ کہ ایک سال تو درپیش ہو گیا تھا پیغمبر کو کہ اسی میں بقرعید آ گئی تھی، تو اس میں بھی پیغمبر نے قربانی کا اہتمام فرمایا تھا. اور جو آخری حج ہے اس میں تو پیغمبر نے 100 اونٹوں کی قربانی کی تھی اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعدہ دیگر اہم کاموں کے ساتھ جب یمن بھیجا تھا اور اس کے بعد یمن سے واقع غدیر میں امیر المومنین یمن تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے آ کر پیغمبر کو غدیر کے میدان میں جوائن کیا تھا. تو یمن جو بھیجا تھا اور بہت سارے کام تھے، اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ اونٹ لے کر آنے ہیں وہاں سے، کیونکہ اتنی تعداد میں اونٹ نہ مکے میں دستیاب تھے اور نہ مدینے میں دستیاب تھے. اور اس کے بعد جو 10 ذی الحجہ کا روز تھا مصروف ترین دن تھا پیغمبر کا. پیغمبر اسلام نے 10 ذی الحجہ کو 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، 63 اونٹ 63. اگر آپ حساب بھی لگا لیں کہ اگر ایک اونٹ پر اوسطاً 5 منٹ بھی اس کو اتنا تو ٹائم لگ جاتا ہے ایک اونٹ کی قربانی میں، اس کو پکڑنا، اس کو وہ گرتا ہے، اور بہرحال تقریباً 5 منٹ بھی اگر ہم لگا لیں تو 63 اونٹ ذبح کرنے میں کم سے کم 5.25 گھنٹے پیغمبر کو لگے ہوں. تو وہ رسول جو ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع نہیں کرتا تھا، وہ جو ہر وقت تبلیغ کے اندر مصروف رہتے تھے، سوتے بھی بہت کم تھے، ان کے لیے قربانی کے لیے 5.25 گھنٹے نکالنا اور اتنی مشقت اٹھانا ایک غیر معمولی فعل تھا پیغمبر کا. اور خاص طور پر اس کی اہمیت یوں اور بڑھ جاتی کہ پیغمبر اسلام کے دیکھیے معاشی حالات جو تھے ان کا اگر ہم جائزہ لیں تو پیغمبر کی یعنی بیک وقت 9 گھروں کا خرچہ پیغمبر اٹھاتے تھے. اس کا بار گنا پیغمبر اسلام کے کاندھوں کے اوپر تھا. مجموعی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ حالات مالی اعتبار سے اتنے سازگار نہیں ہوتے تھے، اکثر فاقوں کی نوبت رہتی تھی، اور خود ازواج رسول فرماتی ہیں کہ اکثر مہینوں ہم پر ایسے گزر جاتے تھے
کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور گزارا فقط کھجور اور پانی کے اوپر ہوتا تھا، اور کہیں سے اتفاق سے کبھی ہدیے میں گوشت آ جاتا تھا تو ہم کھا لیتے تھے۔ ایسے حالات میں پیغمبر اسلام کا 100 اونٹ قربان کرنے کے لیے وسائل مہیا کرنا قربانی کی اہمیت کو کتنا زیادہ بڑھا دیتا۔ اور اہم بات یہ تھی کہ یہ جو اونٹ تھے، پیغمبر اسلام نے جو 100 اونٹ ذبح کی تھی، ان سب کا گوشت بھی تقسیم کرنے کا اہتمام نہیں فرمایا تھا، بلکہ ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لے کے پکوایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ لازمی طور پر جب تک اس قربانی کا گوشت صحیح طور پر تمام دنیا کے مستحقین میں تقسیم نہ ہو تب تک یہ قربانی ضائع سمجھی جائے گی، ان کی یہ بات بالکل عبث اور بیکار ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے بھی اس کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ اور یعنی دوسرے الفاظ میں کسی بھی وجہ سے جو پیغمبر نے دیکھی 63 اونٹ اس میدان مینا میں اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور کتنا وقت اس کے اوپر لگایا تھا، اور بہت سے اس میں اس کو تقسیم کرنے کا بھی اہتمام نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے گوشت کا کسی بھی وجہ سے تقسیم نہ ہونا حکم قربانی میں کوئی خلل نہیں ڈالتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب تک یہ قربانی کا گوشت مستحقین تک نہ پہنچے جب تک یہ قربانی ضائع نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ضائع نہیں ہے، اس سے حکم قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ خود پروردگار عالم نے قرآن میں یہ بات فرما دی ہے کہ ہم تک نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کو اس کے گوشت کی تقسیم سے اتنا غرض نہیں ہے، وہ آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، آپ کا خلوص دیکھتا ہے، اور کس ارادے سے آپ نے کیا ہے اس کو دیکھتا ہے۔ تقویٰ آپ اس کے نتیجے میں حاصل ہوا یا نہیں ہوا اس کی طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اور مدد تو اس میں خود بخود ضمنی طور پر آ ہی جاتی، اور کچھ احمق تو یہاں تک ہیں جنہوں نے یہاں تک لکھ دیا ہے، میں ان کے نام بھی نہیں لوں گا، کہ قربانی کی رسم کو کہتے ہیں کہ یہ بے فائدہ ہے اور یہ وحشی قوموں میں ہوا کرتی تھی، سوائے اب تو کسی بھی قوم میں باقی نہیں رہی ہے، سوائے ایک مسلمانوں میں اب یہ صرف باقی رہ گئی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں جو بکرے اور جانور کی گردن پہ جو چھری چلتی ہے یہ سب مال ضائع ہو جاتا ہے، اس کا نہ کوئی عقلی فائدہ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی مادی فائدہ ہے۔ جبکہ دیکھیے خود قرآن اس رسم کے متعلق کیا کہہ رہا ہے، لکم فیہا خیرن، اس میں تمہارے لیے سراسر بھلائی اور خیر ہے، اور یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ تو اور ہماری جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ سو کالڈ انٹیلیکچوئل جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک فضول اور مصرفانہ رسم ہے، فضول خرچی۔ اب خود آپ بتائیے کون احمق اس رسم کو احمقانہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے خود اقتصادی اور معاشی فائدے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو بہتر ہوتا کہ ان پیسوں کو جو ہے کسی اور معاشی اس میں ترقی میں لگایا جاتا ہے، خود معاشی اور اقتصادی فائدے اس میں اتنے زیادہ ہیں۔ کتنے ہی غریب ایسے ہیں جن کی مہینوں وہ گوشت کھاتے رہتے ہیں جبکہ عام حالات میں ان کو یہ گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ کیا یہ آپ کے نزدیک اصول معیشت کے خلاف بات ہے؟ لاکھوں انسان ایسے ہیں جو باقاعدہ غلہ بانی کے اندر سال بھر جانور پالتے ہیں اور یہ ان کی روزی روٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کیا ان سب کو آپ کی بات کہہ کے ہم بے روزگار کر دیں اور ان سب بے روزگاروں کو روزگار مہیا کرنا ہم یہ کہیں گے کہ یہ عبث ایک چیز ہے؟ یہ تمام افراد کتنے زیادہ اس کے اندر کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، خود اصول معیشت کے مطابق ہے۔ کتنے ایسے قصائی ہیں، لاکھوں افراد ایسے ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں ان کو ان کی اجرت مل جاتی ہے، کتنے لوگوں کی جاب اس طرح سے، اس کے نتیجے میں جو کھال ہوتی ہے پوری دنیا میں کتنی گارمنٹس کے لوگوں کا اس سے جو گارمنٹس کے جو لیدر کے جو کپڑے سیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑا جو ہے کام اس کے اوپر ہوتا ہے، کتنے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، کتنی چیریٹی کی آرگنائزیشن انہی کھالوں اور ان کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو اس کے بے پناہ اقتصادی اور معاشی فائدے بھی ہیں۔ اور حیرت ہے کہ ان افراد کو جو بھی اس قسم کے معترضین کی ایک بہت بڑی انٹیلیکچوئلس کی تعداد ٹی وی کے اوپر بھی آنے لگی ہے اور کتابیں بھی بہت لوگ لکھنے لگے ہیں اور لوگ ان سے مروب اور متاثر بھی ہوتے ہیں ان کی چرب زبانی سے۔ وہ کہتے ہیں جناب بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ ان کو صرف اور صرف انہی جب عبادات کی باری آتی ہے تو یہ ان کو صرف اسی وقت یہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں کہ جناب ان کے بجائے بینکوں کا قیام کیا جائے اور قومی اداروں میں رقم لگائی جائے، اور یتیموں اور بیواؤں کا کام غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ موقوف اسی پر ہی ہے، رکا پڑا ہے اس پر، ادھر یہ قربانی بند ہوگی اور ادھر فوری طور پر یہ قومی ادارے فوری طور پر کھل جائیں گے اور روپیہ ان کے اوپر گویا برسنا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ افراد کہتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کو یہ اور چیزیں جو اسراف کی ہیں ان کے اوپر کیوں ان کا دماغ نہیں ہوتا؟
یہ کہیں کہ جناب یہ جو سینما ہال بنے ہوئے اس پہ لوگ اتنا زیادہ پیسہ خرچ جا کر کرتے ہیں، ان سب کو بند کر دیا جائے، اس سے فلاں رفائی ادارے کھولے جائیں، یہ کبھی اس بات کو نہیں کہیں گے۔ یہ ہمیشہ جتنی بھی اسلامی عبادت ہوں گی ان کے متعلق ڈھونڈ کر یہ بات لے کر آئیں گے۔ تو اور یہ ابھی اگر آپ ان کی یہ بات مان لیں گے نا تو اس کے بعد یہ اگلا جو ہے فوری طور پر کہیں گے کہ حج بھی جو یہ بے فائدہ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے، کیوں نہ اس سے بینک کھولے جائیں، کیوں نہ ان سے رفائی کام کیے جائیں۔ جیسے وہ ہے نا کہ ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا ایک سگریٹ پینے والے پر کہ تم یہ 50 سال سے جو چین اسموکر اور سگریٹ پی رہے ہو، اگر تم 50 سال تک یہ سگریٹ نہ پی رہے ہوتے تو آج یہ سامنے والا پلازا جو ہے تمہارا ہوتا، تم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو سگریٹ پینے والے نے کہا، اب اس کی ہم تائید نہیں کر رہے سگریٹ کی، لیکن اس نے جو بات سمجھانی چاہیے کہ تم تو 50 سال سے سگریٹ نہیں پی رہے ہو نہیں پی رہے ہو نا، تمہارے پاس کتنے پلازا ہیں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ تمام افراد ان کا کام فقط اور فقط زبان طعن و اعتراض جو ہے اپنی دراز کرنا ہوتا ہے، اور مذہبی رسومات پر کو ہمیشہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دیگر دنیا کے جو عللے تللے اپنی نجی زندگی میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی طرف ان کی کوئی اس کو کم کرنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ جو روحانی فائدے جس میں زیادہ ہیں